بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ جو مجھے نہیں جانتے، میرا نام عمران ہے اور میں 20 سال سے انڈسٹری کے ساتھ ٹچ ہوں۔ میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ پروکیورمنٹ سپلائی چین انٹرنیشنل بزنس میں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے میں والنٹیئر کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ، موک انٹرویوز، اس کے علاوہ کیریئر ویبینارز، موٹیویشنل اسپیچز ود ڈفرینٹ یونیورسٹیز۔ سو اسی تعلق سے، اسی یو نو چین آف دیٹ کنیکٹیوٹی، آئی ریئلائز کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروفیشنل گائیڈ لائنس ان دیٹ سینس چاہیے کہ تاکہ دے کین کریٹ اے ڈائریکشنس جس میں دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از کیریئر۔ اور انفارچونیٹلی اس کیریئر کی اس ڈومین میں اسٹوڈنٹس سیریس نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب جاب ڈھونڈیں گے، انٹرویو دیں گے تو جاب مل جائے گی، پھر دیکھیں گے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج آپ کو جاب تب ملے گی جب آپ ایک گڈ بکس میں ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شیلف میں بہت ساری سملر پروڈکٹس پڑی ہوتی ہیں، بٹ آپ وہی پک کرتے ہو جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، اکنامیکل ہوتی ہے، اس کے اندر فیچرز ہوتے ہیں۔ سو آپ بھی ایک پروڈکٹ ہو جو ایک مشین سے نکلو گے، وہ مشین ہے یونیورسٹی۔ اب جب اس سے نکل کے آپ پروڈکٹ کارپوریٹ ورلڈ میں جائے گی تو اس پروڈکٹ کو وہی خریدے گا جس کو اس پروڈکٹ میں وہ فیچرز نظر آ رہے ہوں گے۔ اب جب آپ نے ان فیچرز پہ کام ہی نہیں کیا ہوگا تو آف کورس پروڈکٹ ول بی ڈمپڈ، ویسٹ۔ ٹھیک ہے، سو اس ریشو سے سب سے پہلے ہمیں اپنی آپ کی R&D کرنی ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایویلیویشن۔ اب وہ اپنے آپ کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بورنگ سبجیکٹ ہے کہ اب اپنے آپ کو کیا جانے جی۔ لیکن یہ ایکسرسائز کر لی تو کیا کہتے ہیں کامیابی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سیلف ایویلیوشن کر لو گے تو آپ کو سب چیزیں ایزی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یو گونا بی ٹف، یو گونا بی گیٹنگ بیریئرس، رکاوٹیں، چیلنجز، سب کچھ آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ نے خود کو ایویلیویٹ کیا ہوگا تو آپ ان کو اس طریقے سے فیس کرو گے کہ فرسٹریشن نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ آپ ہیپیلی ان چیزوں کو فکس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہوگے۔ ٹھیک ہے، سو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ سو ایکچولی جسٹ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے دیٹ کہ ہمارے لیے اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیریئر کی ڈرائیو میں کیریئر جاب بھی ہو سکتا ہے، کیریئر بزنس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بٹ لائف میں کیا کرنا ہے اور اس کے بارے میں کیا چیز لے کے چلنی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سو خیر، یہ میں ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جس کا انگلش ورژن وتھ 4 ویڈیوز آلریڈی اویلیبل، بٹ دس ورژن ان اردو از بیکاز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنوینئنٹ اردو میں ہوتے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں کچھ ورڈس مکس انگلش کے یوز کر رہا ہوں گا، بٹ جو لوگ اردو اسپیکنگ ہے تو دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں ان سے۔ سو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ابھی اپنا جو یونیورسٹی ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، انرول ہو چکے ہیں، اب انہوں نے آگے 2-3 سال میں پڑھنا ہے۔ کسی نے گریجویشن کرنی ہے، کسی نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، کسی نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، کسی نے سمپل جنرل اسٹڈیز پڑھنی ہے، اٹس اپ ٹو دیم۔ ٹھیک ہے، بٹ میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یونیورسٹی میں چلے گئے تو کوئی غلط بات ہو گئی، یونیورسٹی اچھی تھی بری تھی، اس کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جہاں بھی پلیٹ فارم آپ کو ملے گا وہ فلی ریسورسڈ ملے گا۔ کویسچن یہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو کیسے یوز کرتے ہیں، پازیٹیولی، نیگیٹیولی یا نیوٹرلی۔ ٹھیک ہے، سو اب اگر میں بات کروں آپ سے، بلکہ کویسچن کرتا ہوں، آپ ذرا سوچنا شروع کریں ان کویسچنس کو۔ کیا آپ اپنے کیریئر پہ
جو بھی آپ نے سوچا ہوا کیریئر، کیا آپ نے سوچا بھی ہوا ہے کیریئر کہ میں نے آگے لائف میں کرنا کیا ہے؟ کوئی پلان، کوئی چھوٹی بہت ٹریکنگ، یا جسٹ سمپلی آپ نے یونیورسٹی کا ڈور ناک کیا، فارم فل کیا، اس میں آپ کو سب سے اٹریکٹیو ڈگری ملی BBA، چلو جی آپ نے BBA کو سلیکٹ کر لیا، اچھا BBA مارکیٹنگ کر لیتے ہیں، کسی نے کہا جی MBA فائنانس کر لیتے ہیں، کسی نے کہا جی BS کیمیکل کروں گا اس لیے کہ مجھے کیمیکل کا شوق ہے. ٹھیک ہے بھائی جان، شوق والی چیزیں ختم. شوق وہ چیز، یہ پسند آ رہا ہے ناپسند، یہ چیزیں کارپوریٹ ورلڈ میں بادر نہیں کرتی ہیں. اور اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے، اس سوچ سے پڑھنے چلے ہیں تو آئی ایم سوری، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا تو کویشچن یہ ہو گیا. دوسرا کویشچن یہ ہو گیا کہ چلو اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فائنینس پڑھنا ہے کیونکہ مجھے فائنینس میں انٹرسٹ ہے، پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس سے ایویلیویٹ کرو، کراس چیک کرو. ٹھیک ہے، میں اگر فائنینس کی جگہ مارکیٹنگ پڑھوں تو کیا ہوگا، کیا چیلنجز ہیں، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، کیوں نہیں پڑھ سکتی. چیلنج یور سیلف. اب یہ چیزیں جب آپ کرو گے ایویلیویٹ، اٹس ایکچولی اے ہوم ورک، تو آپ کو کچھ نہ کچھ سامنے تو نکل کے آئے گا نا. اور ابھی لیٹ نہیں ہوا، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر بیٹھ کر آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہو، اس یونیورسٹیز کے لومنائی سے مل سکتے ہو، اس یونیورسٹی کے پروفیسر سے گائیڈنس لے سکتے ہو. سو اٹس اپ ٹو یو، ڈپینڈ یو. سو میرا اس ویڈیو میں اس کو کرس کرنے کا اور یہ کویشچنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سوچنا شروع کریں، اپنے اس دماغ کو ایکٹیویٹی میں لے کر آئیں. تھنک ٹینک بنائیں اس کو. سوچیں کیوں کر رہا ہوں میں، کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کرنا چاہیے مجھے، کہ نہیں کرنا چاہیے. اٹس اپ ٹو یو. سوچ لو گے تو بہتر ہے، نہیں سوچو گے تو بھی کام تو چل ہی جائے گا لیکن اچھا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، زندگی میں فرسٹریشن رہے گی، سیڈنس رہے گی، کمپٹیشن رہے گا. ٹھیک ہے، کمپلیکس رہے گا. سو خیر، میں اس ویڈیو کو اس طرح سے کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ تھوڑی سی میری ویڈیو بڑی ہو جائے گی لیکن آئی نیڈ ٹو کنکلوڈ. میں نے بیسیکلی 3 ڈائریکشنل ورڈس کریٹ کیے. وہ 3 ڈائریکشن ورڈس میرے ان اسٹوڈنٹس اور فیلوز کے لیے ہیں جو اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں. مے بی دے کین ایزیلی تھنک آن دیٹ چینل کہ جو ان کو رائٹ ڈائریکشن دے سکے، دو کہ اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ ایز ویل. اینڈ اف دے نیڈ اے سپورٹ سو دے کین چیک سراؤنڈنگ، کم ٹو مائی پلیٹ فارم، آئی ول گائڈ یو. سو خیر، میں ان 3 جو ڈائریکشنل ورڈس کی بات کر رہا ہوں ان میں سے ایک پہلا ورڈ ہے ایمبیسیڈر. ایمبیسیڈرشپ. ایمبیسیڈر کا مطلب ہوتا ہے جی آپ کسی جگہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. آپ ساری زندگی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہو، فیملی کے لحاظ سے، اپنی ویلیوز کے لحاظ سے، کردار کریکٹر کے لحاظ سے. سوسائٹی میں آپ اسی چیز کو کرتے ہو. یونیورسٹی میں جاتے ہو تو کالج کو ریپرزینٹ کرتے ہو کہ میں اس کالج سے پڑھ کے آیا ہوں تبھی میں اس یونیورسٹی میں آیا ہوں، میں اتنا لائق ہوں، کیوں ہوں، سارا کچھ ہے. لیکن جب یونیورسٹی کراس کرتے ہو تو یونیورسٹی کے بعد ڈور اوپن ہوتا ہے کارپوریٹ ورلڈ کا، نوکریوں کا، جاب کا، جہاں پہ آپ نے جاب کرنی ہوتی ہے. اب وہاں پہ اگر آپ اپنا جو اپنا کریکٹر ہے وہ اچھا نہیں دکھا رہے ہو تو آپ تو سکسیزفل نہیں ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی یونیورسٹی کو بھی خراب کر رہے ہو گے اور اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے باقی لوگوں کی اپرچونیٹیز بھی بند کر رہے ہو گے. تو ایک لحاظ سے یہ ایمبیسیڈرشپ رسپانسبلٹی میں بھی کنورٹ ہو گئی، ریپرزنٹیشن بھی ہوئی اور رسپانسبلٹی میں بھی چلی گئی. تو اگر آپ اپنے آپ کو رسپانسبل بناتے ہو، اگر اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹیو بناتے ہو، تو جب یہ کیپ پہن لو گے تو آپ کو ڈیلی آ کر جو کلاس اٹینڈ کرنی ہے اس میں اس بات کی فکر ہوگی کہ اگر میں نے آج سیکھا نا، کل کو میں بنا نہیں تو لوگ کیا سوچیں گے. وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے سانوں کی، وہ والا چیپٹر ختم کر دو. لوگ پرسیو کیا کریں گے، لوگ سوچیں گے کیا کہ یار یہ کیسا ہے. بیکاز آپ ایک دفعہ جو بھی پرنٹ کر دو گے وہ پرنٹ اتنی جلدی ریموو نہیں ہوگا.
इट विल टेक टाइम. आप लिख तो लेते हो इजीली, लेकिन जब रब करने का टाइम आता है तो इट इट नीड सम एफर्ट्स. तो वो चीज़ मत क्रिएट करना. सो अभी अगर आप काम शुरू करने लगे हो तो अपने माइंड को भी एम्बेसडर बना लो कि आपने अपनी इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, इसकी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है. और आने वाले वक्त पे इस चीज़ का एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट. और वो कैसे क्रिएट होगा, ठीक है, वो आपके नॉलेज गेन से होगा. और उसका लिंक है दूसरे वर्ड के साथ जिसको मैं कह रहा हूँ, बी डाइजेस्टिव. हज़म कर लेना, ठीक है. क्या हज़म कर लेना? आप जो भी पढ़ोगे आपको टूल्स भी मिलेंगे, आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, आपको सिस्टम्स मिलेंगे, आपको बुक्स मिलेंगी, आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन का पूरा पोल मिलेगा, आपको फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे जो एक्सपीरियंस भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे. एवरीवन, एवरी रिसोर्स के साथ दे विल बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म देयर नॉलेज इनटू यू. क्वेश्चन कि आप वो नॉलेज कैसे ले रहे हो. आप उसको सिर्फ इस डिवाइस में स्टोर करते जा रहे हो, या सिर्फ रिटेन कर रहे हो, या हज़म कर रहे हो, ठीक है. सो तीनों के डिफरेंट फैक्टर्स हैं. अगर खाली रिटेन कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से देयर इज़ नो प्लेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर यू. लेकिन अगर आप हज़म कर रहे हो, तो हज़म करने का मतलब है कि आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, एवेल्यूएट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो. तो वो आपका जो नॉलेज है वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करेगा, ठीक है. कि यार यू आर समथिंग एल्स. यू आर नॉट अ रिटेनर, यू आर नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, यू आर द पर्सन. तो जो भी चीज़ है उसको ऑनेस्टी के साथ डाइजेस्ट करो. उस डाइजेस्ट अप्रोच के साथ आप आगे कैप्चर कर सकते हो. तो बी डाइजेस्टिव. तीसरी लास्ट चीज़, बी विद योर सेल्फ. अगर आप खुद के साथ सिंसियर नहीं हो, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप किसी के साथ भी नहीं हो सकते, ठीक है. और ख़ुद के साथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी अनफॉर्चुनेटली हम लोग मल्टीपल टाइम बाईपास करते हैं, ठीक है. हम लोग अपने आप को सीरियस नोट में लेते ही नहीं हैं. और जब सीरियस नोट में नहीं लेते तो होता क्या है, फेलियर्स, लैक, डिप्रेशन, और मतलब अ लॉट ऑफ नेगेटिव अप्रोचेस. सो जो भी कुछ करने जा रहे हो, कम से कम उसको देख तो लो कि क्यों करने जा रहा हूँ. कम से कम उसको समझ तो लो कि मैं ये क्यों करने लगा हूँ, करने का मुझे फ़ायदा क्या है. अगर ये नहीं करता हूँ तो ये कर लेता हूँ. मैं फाइनेंस नहीं पढ़ना, बिज़नेस पढ़ लेता हूँ. बिज़नेस और फाइनेंस नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ लेता हूँ. एक्सप्लोर तो करो, फिर डिसाइड करो ये क्या चीज़ है. हाँ, लेफ़्ट राइट से ज़रूर पूछो, एक्सपीरियंस लोगों से ज़रूर पूछो, लेकिन वो अपने डिसीजन में, अपने फ़ैसले में उस इंसाइट से अपने फ़ैसलों को और डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करो, ना कि फ़ैसले या डिसीजन चेंज करो, ठीक है. डिसीजन अपना लो, बिकॉज आपको खुद को पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है. अक्सर हम लोग एक दूसरे से बड़े आसानी से छुपा देते हैं चीज़ें, बट वो कि हम हैं क्या ये ख़ुद को पता होता है. सिर्फ एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें एक स्टेमिना होगा. वो अगर ख़ुद में अंदर गलत है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, और जो ठीक है वो भी उसको एक्सेप्ट करके मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. तो तीनों चीज़ें एक लिंक कर रही हैं, एक अम्ब्रेला बना रही हैं. अगर एम्बेसडरशिप है, अगर डाइजेस्टिव हो, अगर आपने ख़ुद की सेल्फ एवेल्यूएशन की हुई है, तो इन तीन चीज़ों को मिलकर आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई राइट पाथ ना बन सके, आपकी अपॉर्चुनिटी ना क्रिएट हो सके, ठीक है. यस इट इज़, ठीक है. सो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट. इस थिंक टैंक में इन क्वेश्चंस के साथ, इन तीन वर्ड्स के साथ अपने आप को सोचने की कोशिश करें, देखें कि क्या है. राइट, आई एम हेयर. आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी पर्सन. एंड इफ़ फाउंड समवन कि जिसको मुझे पर्सनल लेवल पे मैसेज देना है,
I will. ٹھیک ہے. بٹ if you are sincere then. ٹھیک ہے. anyhow, this is the message which I am communicating for all students جو آج انرول ہو گئے ہیں, جو کل کو ہونے جا رہے ہیں, یہ ان کے لیے گریجولی میسیج ہے. So thank you very much for listening me and watching my video, and hope I will come with some more topics and share with you with this agenda کہ میں نے اپنا knowledge transform کرنا آپ کی طرف. Thank you very much. اللہ حافظ.